الحمد لله الذي لا هيئة له ولا جهة له ولا جزو عضو له ولا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له. تعالى عن عوارض الجسمانية والحيوانية والمكانية والبشرية الذي خلق الأرض والسماء وبعث النبيين وجعل نبينا خاتم الأنبياء والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى سيد الثقلين إمام الحرمين جد الحسنين محمد خير الورى وعلى آله الطيبين الطاهرين التقى والنقى وأصحابه الراشدين المتأدبين الأصفياء كثيرا كثيرا لا إلى يوم اللقاء، خصوصا على أخي النبي أبي الأئمة الطاهرين غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي المرتضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، میری تقریر بعض اوقات تمہید میں ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال جتنی باتیں کریں گے انشاءاللہ موضوع سے مطابقت کے ساتھ کریں گے. ہم مسلمان ہیں اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ نے ویسے تو ہر نبی کو یہ اعزاز دیے، لیکن ہمارے نبی کو اعزاز خاص دی ہے کہ ان کی حیثیت کائنات میں روح کی طرح رکھی ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اگر روح نہ ہو تو چیز مر جاتی ہے، اگر حضور کائنات میں روح کی طرح نہ ہو تو کائنات تباہ ہو جائے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے دو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اگر لفظوں میں بیان کریں معذرت کے ساتھ، اگر کوئی دوسرے مسلک، دوسرے نظریے، دوسری سوچ کا شخص یہاں بیٹھا ہے، میں بالکل انتہا پسند بندہ نہیں ہوں اس لیول پہ کہ بھئی اٹھو نکلو. ہم کہتے ہیں کافر ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، بھائی آ کر بیٹھے، اسے پتہ تو لگے نا ہم کہتے کیا ہیں. اس کے بعد ہمارا ایمان ہے کہ حق اور سچ تک پہنچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. بہرحال ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. آپ میں سے جو اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے تو وہ بے شک ہاتھ اٹھا کر تائید کر دے. ماشاءاللہ، اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے. ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں اور زندوں کی طرح درود و سلام پڑھنے والے ہیں. ایسا بھی؟ اچھا، میں تھوڑا سا یہاں ایک چیز عرض کر دوں کہ ہم حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت ہم اس نظریے سے پڑھتے ہیں کہ حضور اللہ کی وہ نائب مطلق ہیں کہ اللہ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ کائنات کے جس گوشے اور کونے کی طرف توجہ فرمائیں آپ کی نگاہ میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اور آپ پست سے پست آواز کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں.
اچھا ہر بات کا ایک دعویٰ ہوتا ہے اور دعوے پر کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. میں اس پر تو بیسیوں نہیں سینکڑوں حدیثیں، سینکڑوں روایات، سینکڑوں دلائل ہم الحمدللہ قرآن و سنت کے دے سکتے ہیں کہ حضور پست سے پست آواز کو سن سکتے ہیں. میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں، سیاق کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگا کرو، اللہ سے جنت کو مانگا کرو، یعنی اللہ سے سوال کیا کرو یا اللہ مجھے جنت ہے. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں جس نے 3 بار اللہ سے جنت کا سوال کیا جنت بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. یہ بھی رب کی بارگاہ میں کہتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے، یا اللہ اسے جنت دے دے. اچھا یہ حدیث صحیح ہے، پلیز توجہ رکھیے گا، یہ حدیث صحیح ہے. یعنی میں اور آپ اللہ سے جنت مانگیں گے تو حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جنت اللہ سے ہمارے ساتھ مل کر کیا سوال کرے گی؟ یا اللہ اسے جنت دے دے. اچھا یہ حضور نے نہیں فرمایا کہ سپیکر پہ مانگو، گلا پھاڑ کے مانگو یا چپ کر کے اندر بیٹھ کے، یعنی دعا مانگو. تو دعا زیادہ تر تو دعا خفی ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے کمرے کے، گھر کے پچھلے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر کہ یار گھر والے کہیں جاگ نہ جائیں، آپ رات کی تنہائیوں میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اللہم آتنی الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. اچھا اب آپ نے 3 بار سوال کیا، حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جنت انوالو ہو جاتی ہے بیچ میں. وہ کہتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے نا، یا اللہ اسے جنت دے دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے اپنے گھر کے نکر میں چپکے سے اوپر چادر ڈال کر کے کہیں گھر والے بھی نہ جاگ جائیں، میں نے تنہائی میں دعا کی، دعا میں جنت کو مانگا. جنت کو آسمانوں کے اوپر پتہ لگ گیا مجھے کون مانگ رہا ہے. واہ 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 واہ. جنت کو پتہ لگ گیا کہ مجھے کون مانگ رہا ہے، مجھے کون یاد کر رہا ہے. اب میرا استدلال یوں ہے کہ جنت ہے کیا؟ ایک مقام ہے. ملے گا کیسے؟ رسول کے قدموں کے صدقے، نبی کی آل کے صدقے. اچھا اس میں کسی کو شک ہو تو وہ کرتا رہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی و آل نبی جنت کے وارث ہیں، جنت کے مالک ہیں. آواز ہے یار، مہربانی کریں. جنت کے مالک ہیں. تو پھر میں استدلال میرا یوں مکمل ہوتا ہے، اور جب جنت کو پتہ لگ گیا کہ کس کونے کس نکرے میں کون بیٹھ کر مجھے رب سے مانگ رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، اور جنت کا نام لو اسے پتہ لگ جاتا ہے، تو جنت کے مالکوں کو صدا دو تو انہیں پتہ نہیں لگتا ہے. اور پھر حیران میں ماننے پہ آئے تو اسرائیل کی پاور مان لے. ایک بیڈ کے اوپر 2 ہم نام بندے لیٹے ہوئے ہیں، ایک بیمار ہے، دوسرا تھوڑا سا ہلکا کم بیمار ہے. پر وقت آ گیا اس کم بیمار کا، دونوں کا ایک نام ہے، شکل بھی قریب قریب ملتی جلتی. کیا مجال ہے کہ اسرائیل ایک کے بدلے دوسرے کی روح لے جائے، اوپر جا کے اللہ پاک اس کو کہ کیا لے کے آ جا، چل واپس کر کے آ. یا کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ اس کو ایڈریس پتہ نہ چلے، بندہ رہتا ہو ٹیکسلے میں اور وہ جواب پہنچے افریقہ میں، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا. بھئی بولتے جائیں نا، ایسا ہوا کبھی؟ نہیں ہو سکتا. بالکل اگر 1,00,000 آدمی بیٹھا ہے تو وہ بندے کو پہچان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کو یہ پاور ہے کہ وہ فردن فردن، شخصاً شخصاً ایک ایک شخص کو پہچانتے ہیں، نام بھی پہچانتے ہیں، اس کا باپ بھی پہچانتے ہیں، اس کا ایڈریس بھی پہچانتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس کے منٹ اور سیکنڈ بھی ان کو پتہ ہے کہ کتنے منٹ پہ کتنے سیکنڈ پہ اس کی روح میں نے قبض کرنی ہے. اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی اوپر والی منزل میں رہتا ہے یا نیچے. یہ بھی کبھی ڈاؤٹ میں نہیں آتے کہ کوئی بیمار ہے تو صحت مند کی روح قبض کرنے کا وقت آیا تو کہیں یہ ہو جائے کہ جی یہ ہے اور وہ نہیں ہے. احباب گرامی المرتبت، میں جس بات کی طرف آ رہا ہوں، اسرائیل ہے کون؟ اسرائیل ہے کون؟ میں یہاں کا بڑا کھل کے کہوں گا، اسرائیل میرے نبی کا نوکر ہے، میرے مصطفیٰ کا امتی ہے، میرے نبی کا نوکر ہے اسرائیل. اور جس رب نے حضور کے نوکروں کو اتنا علم دیا ہوا ہے کہ وہ شرق و غرب کسی بندے کی شکل بھی نہیں چھوڑتے، پہچانتے ہیں، اس کی ولدیت بھی پتہ ہے، اس کا اتا پتہ بھی پتہ ہے. اگر نوکر کا علم اتنا ہے تو آقا اور مالک کا علم کتنا ہے. اس لیے یہ یقین پیدا کر لیں اپنے دل میں کہ ہم جب حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں
حضور ہمیں جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے مجھ پر کون صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے، اور یاد رکھیے یہ زندگی پھر نہیں ملنے والی۔ ایک درود و سلام پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے، یہ تو آج ہم رہتے ہیں نا، قدر نہیں ہے اپنی زندگی میں ان معاملات۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی پڑھتا ہے درود و سلام ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے۔ میں یہ حدیث سناتا ہوں اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ کیا نکلتا ہے؟ نور نکلتا ہے۔ وہ نور اوپر بڑھتا ہے، اوپر جا کر حضور فرماتے ہیں کہ اس نور سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتہ بہت طویل پروں والا ہوتا ہے۔ پھر اللہ اس کو حکم دیتے ہیں، وہ چوتھے آسمان پر موجود نیرے حیوان میں غوطہ لگاتا ہے، پھر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، جتنے قطرے اس کے پر سے نکلتے ہیں اللہ ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ اور پیدا فرما دیتا ہے۔ اتنی تعداد میں جب فرشتے تیار ہوتے ہیں تو مالک ارض و سما کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہم کیا کریں، کیا ڈیوٹی ہے؟ تیری تقدیس پڑھیں، تیری تحمید کہیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر، کیا وظیفہ کریں؟ مالک کہتے ہیں میرا ذکر کرنے کے لیے اور بہت ہیں، جاؤ جس شخص نے میرے محبوب پر درود پڑھے تم اس کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دو۔ اور فرمایا کہ جب وہ بندہ مرتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ تو بندہ مر گیا جس کے لیے تو نے دعاؤں کے لیے کہا تھا۔ مالک فرماتے ہیں قیامت تک اس کی قبر پہ کھڑے رہو اور درود اس کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ ہم درود و سلام کو معمولی سمجھتے ہیں، خیر یہ اللہم صلی اللہ اینڈ پکڑی ہوندی تسبیح تو جناب گلاں ادھر اللہم صلی اللہ پر پرواہ ہی نہیں ہمیں، حالانکہ جس محبوب نبی کا نام لب پہ آئے تصور ان کی بارگاہ میں ہو، آئیے سر جھکائیے، تصور زہرا کے بابا حسنین کے نانا کی طرف کیجئے اور یہ سوچئے سب حسینوں کا بادشاہ میرا نبی، سب محجوبینوں کا سلطان میرا نبی، سب سے بڑا علم والا میرا نبی، رب کا محبوب میرا نبی، قوت و طاقت والا میرا نبی، اول و آخر میرا نبی، ظاہر و باطن میرا نبی، حاضر و ناظر میرا نبی، کامل و اکمل میرا نبی، اظہر و اتم میرا نبی، مظہر ذات و صفات الہیہ میرا نبی، صاحب علم کامل میرا نبی، صاحب ولا میرا نبی، صاحب عطا میرا نبی، صاحب ولا میرا نبی، صاحب شفا میرا نبی، صاحب عطا میرا نبی، صاحب کوثر میرا نبی، ہادی و رہبر میرا نبی، لہ الاسماء الحسنی، میرے نبی کے بہت سونے سونے نام ہیں، جیسے اللہ کے سونے نام ہیں ویسے میرے نبی کے بھی اللہ نے سونے نام رکھے، تو تصور کیجئے اور حضور کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پڑھیے۔ میں نے پہلے کہا کہ میری تقریر بازوں کا شروع بھی نہیں ہوتی اور ختم بھی وہیں پہ ہو جاتی ہے، تو میں جب تک درود و سلام نہیں ہوتا میرا ذوق پورا نہیں آتا۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تم ہو فتح باب نبوت، تم پر ختم دور رسالت، رب کی اعلیٰ خلافت والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آواز آتی رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ہو اجمل، بلکہ سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب کے سرور، سب سے اقدم، شان ختم نبوت والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اول تم ہو، اول تم ہو
تم ہو باطن تم ہو ظاہر نور و علم و حکمت والے صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر عثمان و حیدر عمر بھی تم پر دل سے قربان عمر بھی تم پر دل سے قربان تمہارے صحابہ عظمت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از صلاۃ لائق قصت تعظیم و تکریم وارثان محراب و ممبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص جملہ سادات والا مرتبت خطیب آل سنت فخر العلماء استاد العلماء حضرت محترم مولانا سید ثاقب حسین شاہ صاحب بخاری ادام اللہ ذلکم السامی فخر السادات حضرت محترم مولانا قاری سید محمد علی شاہ صاحب حضرت محترم مولانا قاری سید امیر حیدر شاہ صاحب فخر السادات جناب محترم قبلہ سید سلطان علی شاہ صاحب جناب حضرت محترم مولانا حضرت محترم قبلہ سید مراد حسین شاہ صاحب دیگر بزم کی رونق جملہ سادات والا مرتبت علماء اہل سنت علماء ذی قدر و ذی مرتبت میزبانان گرامی المرتبت قبلہ سید توصیف شاہ صاحب جناب قبلہ سید عقیل شاہ صاحب دیگر جملہ حاضرین سید جعفر شاہ صاحب باقی سب احباب کے اسماء عالیہ محترم محمد خان اچھا یہ جناب حضرت محترم قبلہ پیر محمد اجمل صاحب آستانہ لیا چھور شریف جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ کافی دیر سے اس پرکیف پر نور پر لطف محفل کی رونق بنے ہوئے بیٹھے ہیں. میں نے آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں نے آغاز اتنا طویل کیے تو میں خطاب بہت طویل کروں گا. میں نے شاہ صاحب کی اناؤنسمنٹ سن لی تھی کہ ہم نے کتنا خطاب کرنا ہے تو میں آپ کے ذوق کے مطابق انشاءاللہ تھوڑی دیر حاضری لگاؤں گا. آج کی یہ تقریب سعید تقریب بارونق و بانور و پر نور و پر سرور پرکیف حضرت فخر السادات مرحوم و مغفور جناب قبلہ سید رضا علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کے ہونہار فرزندان نے اس محفل کا انتخاب کیا, اس محفل کا انعقاد کیا. اللہ تعالی یہ کام کرنے والے دونوں برادران کو سعادت دارین سے مستنیر فرمائے. میں آغاز میں جلدی آگے بڑھوں گا. شاہ صاحب نے بھی مجھے ٹچ دے دیا کہ میں نے کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے, تاہم میں آغاز کلام میں ایک احساس آپ کو دینا چاہتا ہوں, اور وہ احساس یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے, اور اللہ تعالی کل کائنات میں مخلوق میں اللہ نے سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کو کسی کے لیے شفیق بنائے تو وہ ماں کو اپنی اولاد کے لیے بنائے. یہ چیز ہر مذہب میں تقریباً کامن ہے. ہندو معاشرے میں بھی ماں کے حوالے سے جذبات پائے جاتے ہیں, سکھ معاشرے میں تھوڑے شاید اور زیادہ پائے جاتے ہیں. بدھ مت کو پڑھیے, زرتشت کو پڑھیے, جین مت کو پڑھیے, اگنی مت کو پڑھیے, دیگر جتنے بھی مذاہب عالم ہیں آپ ان کی اگر تاریخ کوئی ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو ہر مذہب کا, ہندوازم ہے, جیوز ہیں اور کرسچینٹی ہے, ان تمام لوگوں کو آپ اگر دیکھیں گے تو یہ لوگ سب کی تعلیمات یہ ہیں کہ بھئی ماں سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ہے. اس میں کسی کو شک ہے؟ بھائی بولیں, اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ نہیں ہے. ماشاءاللہ, چلیں یہ تو بہت اچھا ہو گیا, ورنہ مجھے اس پر بھی دلائل دینے پڑتے کہ جی نہیں ماں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. ماں کتنا پیار کرتی ہے, اس پیار کی ایک جھلک اگر بندہ ویسے بھی ہو نا, ماں ناراض ہوئی ہو, مثلا بچہ روٹھ کے جا رہا ہے, وہ ادھر وہ کہہ رہی ہے یوں اس چیز کو نہ کاٹو گے تو میں کاٹوں گا, ماروں گا میں, لیکن وہ اچانک وہ جس چیز کو کاٹتے کاٹتے اس کی چھری اس کی انگلی پہ لگی
تو اسے درد ہوا، اس نے ایسے کیا، اس نے بعد میں سی کیا، ماں کی سی پہلے نکلی، حالانکہ یہ 2 منٹ پہلے تو اس کو سنا رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، اسے برا بلا کہہ رہی تھی، یہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے صاحبو، یہ دل ملا ہوا ہے، یہ پیار ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا سا میں تھوڑا آگے بات کو بڑھاتا ہوں، وہی بچہ جو اس کے سامنے اس کی انگلی پہ لگی ہے، اس کو تو ایک دم درد ہوا، سی کیا، ماں نے بھی سی کیا، لیکن اسی بچے کا اگر بازو بھی کٹ جائے 1 میل دور، ماں کو پتا نہیں چلے گا، بولو، ماں کو پتا نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب ہے بڑی محبت ہے ماں کو، پر جب سامنے دیکھتی ہے نا اولاد کو ماں، تو پھر اس کا درد جاگتا ہے۔ ہم ایسی ہستی کو آپ کے سامنے نہ انٹروڈیوس کروائیں کہ جس ہستی کو کہیں اس سے بھی زیادہ پیار ہے جی، وہ کون ہستی ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم، سورۃ التوبہ آیت 2 لاسٹ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ما عنتم، میں پھر پڑھ رہا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرا اللہ امت مسلمہ کو نا اپنے حبیب کی انٹروڈکشن کروا رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آیا تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول، من انفسکم، تم میں سے آیا، تم میں سے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، من انفسکم، تم میں سے آیا، کہیں بھول کے نہ کہہ دینا ہم جیسا آیا۔ یار خطیب کا ایک نقطہ ہوتا ہے، میں بات تو اور کر رہا ہوں لیکن خطیب کو یار دھات تو بنتی ہے نا، مہربانی کرنا، من انفسکم، تم میں سے آیا، کیا مطلب ہے؟ لباس بشریت زیب تن کر کے آیا، لباس بشریت پہن کے آیا۔ اللہ، تمہاری بھی 2 آنکھیں، اس کی بھی 2 آنکھیں، تمہارے 2 کان، اس کے بھی 2 کان، تمہارے چہرے پہ داڑھی، اس کے چہرے پہ بھی داڑھی، تمہاری زلفیں، اس کی زلفیں، تمہارے ہاتھ، اس کے بھی ہاتھ، تمہارے پاؤں، اس کے بھی پاؤں، تم میں سے آیا، انسانی صورت لے کے آیا۔ اللہ، اللہ، لیکن جو میں نے جملہ اٹھایا، کہیں یہ نہ کہتے نا ہم جیسا آیا، کئیوں کو مغالطہ ہو گیا نا، وہ ہم میں سے آئے تھے، وہ لگ گئے کہ ہم جیسے آئے ہیں۔ کیوں جی؟ آنکھیں 2 ہیں، حالانکہ پگلے کو یہ نہیں پتا میری آنکھیں 2 ہیں، لیکن یہ آنکھیں کسی وقت مجبور ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کب، جب اندھیرا چھا گیا نظر بند، ختم، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ کیا فلاں کو دیکھا؟ جی میں نے نہیں دیکھا، کیوں؟ لائٹ چلی گئی تھی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے تیری آنکھ کو دیکھنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے۔ تو نے اس کو دیکھا؟ جی نہیں دیکھا، کیوں؟ بیچ میں کنات لگی ہوئی تھی، پردہ آ گیا، نظر نے دیکھنا بند کر دیا۔ دھیان رکھنا، تو نے اس کو دیکھا نہیں دیکھا، کیوں؟ وہ میرے سے تھوڑا دور تھا، 200-300 میٹر دور تھا۔ اچھا، فاصلہ آ گیا، آنکھ نے دیکھنا بند کر دیا۔ تو نے اس کو دیکھا؟ جی نہیں دیکھا، کیوں؟ وہ جی میرا منہ ادھر تھا، وہ میرے پیٹھ کے پیچھے تھا۔ مہربانی کرنی ہے نا یار، وہ پیٹھ کے پیچھے، اس لیے میں اس کو نہیں دیکھ پایا۔ اچھا، تو نے یہ واقعہ دیکھا؟ جی نہیں، کیوں؟ وہ جو میرے سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو نے فلاں واقعہ دیکھا؟ جی نہیں دیکھا، کیوں؟ وہ جو میرے بعد ہوا تھا۔ ہائے ہائے، فلاں نے تو نے دیکھا؟ جی نہیں، کیوں؟ اندھیرا۔ اس کا مطلب یہ کہ میری تیری آنکھیں نہ اندھیرے میں دیکھیں، نہ پردے کے پار دیکھیں، نہ قبل از وقت دیکھیں، نہ قبل بعد از وقت دیکھیں، نہ پیٹھ کے پیچھے دیکھیں، نہ بہت دوری میں دیکھیں، نہ کسی آڑ کے پیچھے دیکھیں، پر ہم نے محبوب کو آنکھیں تو 2 دی ہیں، پر یہ آنکھیں کون سی ہیں؟ یہ جیسے دن کو دیکھتی ہیں ویسے رات کے اندھیرے میں دیکھتی ہیں۔ یہ آنکھیں کون سی ہیں؟ ان کے لیے شرق تا غرب کائنات کی کوئی چیز دوری ہے ہی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ سید الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ نے کائنات ساری میرے لیے ایسے کر دی ہے جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اچھا، پھر میں اور تو آگے آگے دیکھتے ہیں، پیچھے کا پتہ نہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں واللہ انی اراکم، بخاری شریف، انی اراکم خلف ظہری۔ صحابہ حضور کے پیچھے کھڑے، نماز میں کوئی ہلچل ہوئی، نماز ختم ہوئی، حضور نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ خاموش۔ کیا ہوا تھا؟ خاموش، چپ نہیں بولے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا واللہ انی
اراکم خلف ظہری لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، میں کھڑا آگے ہوتا ہوں نا، میری آنکھیں آگے ہوتی ہیں، خدا کی قسم میں پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، اور پھر اگلا کیا فرمایا؟ لا ادھر لا یخفی علی رکوعکم، میرے جیب میں کیا ہے نہیں پتا، کیوں؟ آگے کپڑے کا پردہ ہے۔ واہ میرے مصطفیٰ، کپڑا، کپڑے کے پار جلد، جلد کے پار گوشت، گوشت کے پار ہڈی، ہڈی کے پار پھر جھلی، جھلی کے بعد سیکنڈ جھلی، سیکنڈ جھلی کے بعد پھر اندر دل، پھر دل کے اندر کا خیال۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں تیرے خیال کو بھی جانتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ لا سبحان۔ یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، یہ ہے میرے حضور کی نگاہ۔ اچھا ہم کیسے دیکھتے ہیں جی؟ قبل از وقت نہیں دیکھ سکتے، بعد از وقت نہیں دیکھ سکتے۔ میرے حضور ایک دن بیٹھے فجر کی نماز پڑھائی، مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ دیکھتے ہیں یا رسول اللہ، اچھا یہ جملہ بول کے آگے بڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ کو ایسے چیک کروں گا۔ اور یار گل سنو، سید بیٹھے ہوئے ہو نا، تے ایویں بھی کئی لوگوں شبہ پہ ہی ویندا ہے تے کچھ نہ کچھ گل محفل چ بھی ہو جی ہے نا۔ ہاں تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، حضور پاک کی بارگاہ، حضور رحمت للعالمین تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حضور پاک کی بارگاہ جناب بس ایسی جس کو جو دل کرے کرے۔ اتنا اجلال شان تھی حضور کی کہ صحابہ ان کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اونچی سانس کوئی نہیں لیتا تھا۔ یہ نہیں ہے رحمت اور شفقت، وہ تو حضور کی ہے۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا حضور کا چہرہ کیسا تھا، انہوں نے کہا میں تقی کے دن، یار صحابی ہو، رو پڑے۔ پر میں خدا کی قسم آنکھیں اٹھا کر چہرے پہ دیکھنے کی بڑی دفعہ کوشش کی، پر جیسے سورج پہ نظر نہیں ٹکتی ویسے رخ مصطفیٰ پر کبھی نظر نہیں۔ صحابہ کے سر جھک جاتے، آنکھیں گر پڑتی، نیچے جھک جاتی، اتنا اجلال تھا میرے حضور کا۔ اتنا توجہ ہے نا بھائی، میں جلدی جلدی تو حضور میں مسکرائے، فجر کی نماز ہے، مصلی پہ بیٹھے ہیں، حضور کیا ہے مسکرائے۔ اچھا اب کون پوچھے؟ جملہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں پلیز۔ صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور بالکل عام طبیعت میں ہوتے تو پھر کوئی نہ کوئی ان سے پوچھ لیتا، پر جب حضور خاص کیفیت میں ہوتے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور سے کوئی سوال کرے۔ کہتے ہیں اگر کسی نے کچھ پوچھنا بھی ہوتا وہ دو شخصیات کو تلاش کرتے، کیونکہ باقی ہر شخص جلال کی کیفیت ہے تو وہ دیکھ، پر دو ایسی ہستیاں ہیں حضور جس حالت میں ہوں جب وہ سامنے آتے تھے حضور مسکرا ہی پڑتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ۔ یار میں آپ دیکھتا ہوں نا کہ ان دو ہستیوں کے نام جب آئیں گے تو آپ میں سے کتنوں کے چہرے کھلیں گے۔ پوچھا گیا وہ دو کون تھے کہ جو حضور کی طبیعت میں انبساط پیدا کر دیتے تھے؟ اور صحابہ کہتے ہیں رب کی قسم ہم نے کچھ پوچھنا ہوتا ہم ان دو ہستیوں کے ذریعے سے پوچھتے، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بھائی دیکھیے جو حدیثیں ہیں نا، میں وہ مولوی منافق بندہ نہیں ہوں معذرت کے ساتھ کہ جناب محفل کا رنگ دیکھا تو میں کہیں اور، میں جو حدیث قرآن و سنت میں ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ وہ بندہ منافق ہوتا ہے کہ جو سامنے لکھا پڑا ہوا اور ہو اور اوپر سے اور کرے۔ ہم نے جو پڑھا ہے خوب پڑھا ہے، گہرائی میں اتر کے مطالعہ کیا ہے، تحقیق کی ہے، اور سینہ کشادہ ہوا بارگاہ حیدر کرار میں ایک بار نہیں بار بار گزارشیں کی ہیں۔ ایک آپ کو ہم کیا بتائیں، ایک ایک عقدے پر ہم نے کتنے 100 بار شاید ہم نے ان بارگاہوں میں توجہ کی ہو۔ اس لیے بڑے غور سے سنیے، وہ جو پہلا نام لیا ہے نا ہمیں وہ نام بھی مزہ دیتا ہے، اور جو دوسرا نام لیے ہمیں وہ نام بھی مزہ دیتا ہے۔ اچھا کتنے نام جی؟ ابھی میں نے درود و سلام پڑھا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے جی، کتنے نام؟ 2 نام۔ تو میں واپس اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ حضور مسکرائے، صحابہ آئے حضرت علی کے پاس، حضور سے پوچھیں مسکرائے کیوں ہیں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے صحابہ آئے حضرت ابوبکر کے پاس، حضور سے پوچھو ابوبکر مسکرائے کیوں ہیں؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ فجر پڑھا رہے تھے مسکرائے کیوں؟ پڑھائے مسکرائے۔ میرے نبی نے فرمایا ابوبکر، یا دوسری روایت کے مطابق علی۔ تو اس میں کوئی حرف کی بھی نہیں ہے، کچھ نے علی سے پوچھا ہوگا، کچھ نے ابوبکر سے پوچھا کہہ دیا ہوگا، وہ دونوں نے سوال کیا ہوگا اور میرے نبی نے دونوں کو جواب دے دیا ہوگا۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اصل میں یہاں میں بیٹھا تھا، میں نے قیامت کا منظر دیکھا۔
تو ایک بندے کی باتیں میں نے سنی، اس میں مسکرا پڑا. حضور وہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لے رہا تھا تو پہلے اس کے گناہ کا، یہ تو نے گناہ کیے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھے، جی کیے ہیں. یہ بھی کیے. تو اندر سے ڈر رہا تھا کہیں بڑے گناہ کا سوال نہ کر لے اللہ. کہتے چھوٹے چھوٹے سوال جب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو جتنے تیرے گناہ ہوئے ہم نے ان کو بخشش معاف کر کے ان کی جگہ نیکیاں لکھنے کا آرڈر کر دیا. آقا فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نا وہ بندہ جو پہلے ڈر رہا تھا کہ میرے بڑے گناہ، تو جب اس کے نیکیاں لکھی جانے لگی تو کہتے ہیں وہ میرا فلاں گناہ بھی تھا، وہ میرا فلاں گناہ بھی تھا، وہ میرا فلاں گناہ بھی تھا. یعنی خدا کی رحمت کا وہ رنگ آ گیا کہ پہلے ڈر رہا تھا کہ گناہ میرے نہ آ جائیں، اور اب جب ان گناہوں کے بدلے رحمتیں آنے والی ہیں تو خود کہہ رہے وہ میرا فلاں. تو آقا فرماتے ہیں میں یہ منظر دیکھ کے مسکرا پڑا. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی ابھی قیامت ہوگی، یہ واقعہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، ایسے ویسے کویسچن ہوں گے. اس نبی کے علم پہ انگلیاں اٹھاتے ہو کہ ابھی ہوا کچھ نہیں اور وہ سب کچھ بتا رہا ہے. ابھی ہوا نہیں اور وہ دیکھ رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا من انفسکم، میرا محبوب تم میں سے آیا. آنکھیں دو ہیں پر دیکھتی بے شمار ہیں. آنکھیں دو ہیں، شرق و غرب میں اس کی کوئی کائنات کی چیز اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ جو سامنے والے شاہ جی بولنا پیسی بسم اللہ بسم اللہ، تھوڑا جا توجہ سی تو میں عرض کروں گا. تو حضور سید المرسلین ہیں تم میں سے، تم میں سے. ہاتھ تمہارے بھی ہیں، ہاتھ ان کے بھی ہیں. ایک دن میرے نبی نے ایسے کیا، ہاتھ اوپر کیا. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حدیث صحیح ہے مشکات کے اندر، دیگر حدیث کی کتاب. پھر حضور پیچھے ڈر کے نماز میں، نماز ختم ہوئی. صحابہ نے عرض کیا رائنا کا تناولت شیئن فی مقام کہذا ثم رائنا کا تقاقات یا رسول اللہ، یہ بتائیے نماز میں اپنے ہاتھ بڑھا کے آگے کس چیز کو پکڑا؟ پھر ہم نے دیکھا ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. یہ کیا منظر تھا؟ میرے نبی نے فرمایا فرائیت الجنہ، میں کھڑا تھا میں نے جنت کو دیکھا. فرائیت فیہا عنقودا، میں نے اس جنت میں ایک انگور کو گچھا لٹکتے ہوئے دیکھا. میں نے اس کو پکڑ لیا. مہربانی کریں خدا کے بندو، میں نے اس انگور کے گچھے کو پکڑا. لو اخذتہ لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں توڑ کے لے آتا صبح قیامت تک اسے تم کھاتے رہتے، اس ایک انگور کے گچھے کو ختم نہ کر سکتے. ایک دن میں نے بیان کیا تو ایک طالب علم میرا نیچے سے بولا استاد جی پھر حضور کیوں نہیں آتا، موجیں ہی لگ جانی ہیں. میں نے کہا حضور مالک و مختار ضرور تھے پر اللہ کی رضا پر راضی بھی تھے. وہ نظام قدرت کو فالو کرنے والے تھے، اس لیے حضور نے نہیں لایا کہ جنت میں چیزیں اتھے ہی رہن دو، جنت کی چیزیں جنت میں ہی. ایک گل تو دوسری گل میں لان لگا جی تو میں تکاں گا تو میں نے کہا دوسری وجہ اصل میں یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیا میں فرمایا اگر سارے ہی کھان پہ جاؤ تے حسن حسین سے تواڈے چ فرق کی رہ جائے گا. ہائے ہائے واہ 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 واہ، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. ہاں یہ بس وہی ہیں کہ جن کے لیے جبریل جناب دسترخوان لے کر آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے حضور حسن حسین بھوکے ہیں تو پلیز یہ ذرا ان کو کھلا دیجئے. ہاں یہ انہی کی شان ہے. خیر بات یہ تو خطیب کا فن ہوتا ہے، کوئی چیز ذہن میں آتی ہے وہ نقطہ دے دیتا ہے. میں پھر واپس جا رہا ہوں، کیا بات کر رہا تھا؟ گچھا اگر توڑ کے لے آتا صبح قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ کرتے. اچھا حضور ڈرے، ڈر کے پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا میں نے دوزخ کو دیکھا اور جتنی آج بھڑک رہی تھی نا ایسی پہلے کبھی نہیں بھڑکی، لپٹیں. اور اگلا جملہ سنیے، حضور نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اس میں اکثریت کس کی تھی؟ حضور کس کی؟ فرمایا عورتوں کی. جرم دو ناشکری، ساری زندگی گھر میں خوشیاں رہیں گی، 2-3 دن تکلیف ہوئی. میں تے اس گھر وچ کدے سکھ تکیا ہی نہیں، پیڑا جا بڑا بننا، 1 منٹ میں سب کسی کو اٹھا کے پھینک. اس واسطے
دنیا میں اگر شکر والی بیوی ملے تو اللہ کا ڈبل شکر ادا کرو. تو دوئی گل ہے چگلیاں, اتھوں گل چاہیے اتھے لائی, اتھوں چاہیے اتھے لائی. اس واسطے حضرت عمر فاروق کا قول ہے, کتاب میں پڑھا تھا, کڑیاں دیاں گلاں تے نہ جایا کرو. ہمیں معاشرے میں وہ گل ایک کدھر باہر نہ نکل جو لے کدھر ساڈا سرکاری ادارے نہ سن لون کہ کڑیاں دی گل تے نہ کھن ہمارے خلاف بول گیا. او یار میں گل کیتی ہے, اسی بول دے رہے ہیں, بول گئے نے فتوی دیتے تے کی ہویا, بے نظیر بھی وزیر اعظم بن گئی تے اور بھی کڑیاں بن اساں دین دیاں گلاں دسنے ہیں. تو ہمیں یہ فکر شکر نہیں ہوتی ہے کون خوش ہوتا ہے اور کون خفا. اس دن میں نے ہمارے چیف صاحب ہیں جنرل صاحب, انہاں چنگا کام کیتے ختم نبوت تے میٹنگ چ, تے میں انہاں آکھے اچھا ماشاءاللہ فوج کے لیے. میں کہا میری گل سن, اے زبان اللہ نے اتنی جرت علی دیتی نا, چاہے چھوٹا بندہ چنگا کام کرے چاہے بڑا, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. تو جس ویلے کو مارے نا ڈنڈی, پھر اسی یہ نہ تکتے کہ چیف جسٹس ہے یہ کون ہے, پھر ہم اللہ نے یہ بھی ہمیں جرت دی ہے, ہم منہ پہ کھڑے ہو کر گلاں کرنی آسان ہونی ہیں. ہاں جی, یہ میں ابھی شاہ صاحب سے کہہ رہا تھا, یہ مولا علی کے غلاموں کو اللہ نے یہ جرت دی ہوئی ہے کہ وہ حق کا کلمہ. مجھے کئی لوگ یار اس نے تو کئی لوگوں کو جیل بھیجا, کئیوں کے لائسنس کینسل کیے فلانا, تم ڈرا نہیں. میں اللہ لیا ختم نبوت کے مسئلے پہ یہ دل ایسے تڑپ رہا ہوتا ہے نا کہ تھے لگے گولی تے ٹھنڈ پہ جاوے ہیں. تو جو سینے پہ گولی کھانے کو تیار ہیں وہ 6 مہینے سال کی جیل سے ڈریں گے. کیا نانسنس, کیا ایویں نکمی باتیں کر رہے ہو. اور گل سنو, میرے مرشد نے مینوں آکھیا سی پتر کوئی ایک داڑے جو ہوئے نا جتھے بندہ مخلص ہوئے, جتھے بندہ ایڈا مخلص ہوئے کہ کروں تیرے نام پہ میں یہ جہاں دے دا, بس ایک دو جہاں سے بھی نہیں جی برابر, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ جتنے بھی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں, خدا کی قسم حضور کی ذات سے محبت اور عشق, یہ ہر شخص, یہ ایمان کی قوت ہے بھائی جان. ایک جوان سال صحابی ہیں, اس کو بات کو آگے بڑھاتا ہوں, وہی بات دوسری ادھر یہ شاہ صاحب میں پھر اس کو ٹچ کروں گا. حضور ایک قبیلے میں گئے تو مشہوری کیا تھی ادھر بھائی جان, وہ لوگ کہتے فلانا ایسا ہے. پورے مکے اور مضافات میں یہ بات ڈنڈورا پیٹ دیا گیا کہ محمد جادوگر ہے. دھیان ہے, محمد جادوگر ہے. اچھا جی کیا جادو کرتے ہیں بھائی جی, جو اسے دیکھتے ہیں نا اسی کو ہو جائے. لہذا یہ ایس او پیز, لفظ ایس او پیز بڑا استعمال ہوتا, میں تے استعمال کروں. لہذا ان ساروں نے مل کر ایس او پیز طے کر لی کہ جب بھی محمد ان قبائل میں آئیں تو ایک بندہ اعلان کر دے, تمام مائیں اپنے بچوں کو اندر گھروں میں بند کر دیں, نہ انہوں نے کوئی تکے گا, نہ انہوں نے سامنے کوئی آوے گا, نہ انہوں نے نال جاوے. لو جی, کبھی میرے حضور تشریف لے جاتے, یہی روٹین ہوتی. بچے یہ سن سن کر کے محمد معاذ اللہ جادوگر ہیں, تھوڑے بڑے ہو گئے. ایک دن آواز لگی, ایک حضور کے بعد میں صحابی بنے پر ایک نوجوان ہے, نو خیز ہے, بڑا خوبصورت چہرہ ہے, والد فوت ہو گئے, ماں نے بڑی کیئر رکھی ہوئی ہے, ڈراتی ہے محمد کو نہیں دیکھنا, ڈرا کے رکھا ہوا ہے. اس دن یہ ماں گھر میں نہیں تھی, اعلان ہو گیا محمد آ رہا ہے, بچے کو چھپا لو, محمد آ گیا ہے, بچوں کو چھپا لو. ان نے کہا یار چلو آج آمنے سامنے تو نہیں جائیں گے, پر آج چھت پہ چڑھ کے دیکھیں گے تو صحیح. ماں بھی نہیں ہے کہ جو جناب ڈرائے, آج دیکھیں گے تو صحیح نا محمد ہے کون جو اتنا ڈرایا جا رہا ہے. تصور کیا دیا تھا ذہن میں, جادوگر ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. اچھا یہ کیا کہ یہ چپ کر کے چھت پہ نا, توجہ ہے, ایسے دیکھ رہے ہیں. میرے حضور جب بھی چلتے تھے سر جھکا کے چلتے تھے, پر نہ جانے آج کیا ہوا کہ میرے حضور نے بس ایک نظر اٹھا کے اوپر دیکھا. حضور نے اوپر دیکھا, یہ اوپر سے حضور کو دیکھ رہا تھا. اب وہ جو نظر اٹھی دل میں اتری, بس تیر بن کر اٹک گئی. ہائے ہائے, جب حضور کے چہرے کو دیکھا دل کو پکڑ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا واللہ ان وجہہ لیس کوجہ الکاذب والساحر, اللہ دی قسم ہے جی چہرے ہوتے نے جھوٹیاں دیتے, جادو کر دے, نہیں 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 نہیں,
اب ادھر تک نہ دیکھنا، میری بات سننا، آگے آگے حضور، پیچھے پیچھے یہ دل پکڑ کے حضور کے پیچھے. اجے تو میرا دل بھر نہیں تکیا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دی چڑھ آوے، جو مکھ تو نقاب اٹھاوے، جے گر سونا ہاتھ پھلاں وچ رکھے تے ہاتھ اوتھے ہی رل جاوے، آزم ایہو جیا سونا ماہی کدرے وی نظر نہ آوے، جو کھول دے وے ول زلفاں دے تے راہی راہ بھول جاوے، آزم اے کار دی جوانی رگڑ کے مر جائے، میں نے محبوب محمد کو پھر بھی نہیں چھوڑنا. اچھا جی، بات دور چلی گئی، ہم پھر واپس آ رہے ہیں. کیا بات کر رہے تھے؟ جی زندہ باد، گوشہ توڑا. حضور کیا دیکھا؟ فرمایا جہنم میں اکثریت کس کی تھی؟ عورتوں کی. اچھا بس میں اس فرمایا اس کے شعلے تھے تو میں اس کو پیچھے ہٹ گیا. اچھا اب میں نے یہاں سے جو استدلال کرنا ہے وہ استدلال کیا ہے کہ ہاتھ تیرے بھی ہیں، ہاتھ ان کے بھی ہیں. بھائی میں ابھی پہلے ہی سیڑھی پہ کھڑا ہوں، ابھی تک میں خطاب کی پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہوں. ہاتھ تیرے بھی ہیں، ہاتھ ان کے بھی ہیں، پر تیرے ہاتھ یہاں وزن زیادہ ہو جائے الا نہیں سکتے، اور وہ ہاتھ وہ ہیں جو زمین پہ کھڑے ہو کے جنت میں انگور کے گچھے توڑ کے لا سکتے ہیں. تیرے ہاتھ میں اتنی قوت نہیں کہ تو من یا 2 من کا وزن اٹھا سکے، اور مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ فرماتا ہے، میں بات یہ کر رہا تھا ماں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے. میں تعارف کروا تھا کہ کوئی ایسی ہستی نہ انٹروڈیوس کروا دی جائے کہ جو اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے. تو لیجئے، لقد جاءکم رسول من انفسکم. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ترنم میں، تو میں تو سمجھ رہے ہیں کہ یار سیدھا سیدھا تو زیادہ مزہ کر رہے ہیں جی. ترنم اے سارے سن لو تے جڑے ویڈیو تک رہے سر، آج کے دور میں ترنم کوئی نہیں پسند کرتا ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تے ترنم پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہاں میرے سونے نبی، میرے پیارے نبی نے فرمایا، توجہ رہے، میرے مالک ارض و سما کا قرآن، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول، اس کی شان یہ گئے تم میں سے آیا. اللہ میں اس جملے پہ بحث کر رہا تھا، آیا ہم میں سے، لیکن ہم جیسا نہیں آیا، وہ افضل البشر بن کے آیا، وہ بے مثل بشر بن کے آیا، وہ نوری بشر بن کے آیا، وہ ہادی بشر بن کے آیا، وہ بے مثل و بے مثال بن کے آیا. نہ صورت میں کوئی اس جیسا، نہ سیرت میں کوئی میرے نبی جیسا ہے. اسی لیے تو ہم یہ جھوم جھوم کر کہتے ہیں کہ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو شاہ خوبا، تو جانی جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے میرا شان والا رسول آیا، لیکن اس کی شان کیا ہے؟
عزیز علیہ ما عنتم. اے مسلمانوں، ایمان والوں، قرآن سننے والوں، میرا نبی تم سے تمہارے ایمان کی بدولت عرص کی حد تک اتنا پیار کرتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی درد پہنچے، تکلیف پہنچے، اس کا درد میرا محبوب محسوس کرتا ہے. اب میں واپس آ رہا ہوں. انگلی پہ ضرب لگی، ماں نے آنکھوں کے سامنے دیکھا، دل پکڑا، پر آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے بیٹے پہ کیا بیتی. پر اس کی محبت کو کون جانچے کہ جو ہے مدینے میں اور اتنا پیار کرتا ہے اپنے ایمان والے، اپنے امتیوں کے ساتھ کہ قرآن کہتا ہے تمہیں کانٹا چبھے وہ درد مدینے میں محسوس کرتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کبھی آپ کو یہ احساس دلایا گیا کہ کائنات میں کوئی تمہیں ماں سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے؟ وہ جو بے گناہ ہے، بے عیب ہے، غاروں میں جا جا کر کس کے لیے آنسو بہاتے رہے؟ امت کے لیے، ہمارے لیے. اس لیے وہ کسی کے نا جی کہ جدوں پتہ لگ جاوے نا کہ کنڈی دے پیچھے کوئی ہے. یار آج کل اگر کوئی ایس پی ڈی ایس پی کا بندہ ہوتا ہے، ہٹو خان بھی میرے تھانے علاقے لگے ہوئے ہیں، فلانا میرے نام چوڑا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں میرے حضور کو امتی چوڑا ہو کر پھرے. وہ کہے کی ہویا جے ساڈے ایس پی ڈی ایس پی نے ساڈا نبی تے ساڈے نال ہے نا، ہمارے آقا تو ہم سے پیار کرنے والے ہیں. یہ احساس تو ہو یار امت کے دل میں. اچھا ادھر 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 ماں کتنا پیار کرتی ہے. ایک ماں روٹھی ہوئی ہے جی حضور پاک کے سامنے. ایک کیس آیا، یا رسول اللہ فلان جو بندہ ہے وہ فوت ہو رہا ہے آپ کا صحابی، پر وہ باقی ساری باتیں کر رہے پر اس کی منہ پر کلمہ نہیں آ رہا اور روح بھی نہیں نکل رہی. حضور اپنے 11 با وفا کو لے کر آئے، آ کر اس کا نام پوچھا، نام بھی بتایا، سارا ہوا تو کہا پڑھ کلمہ. زبان رک گئی. پڑھ کلمہ، زبان رک گئی. ہائے ہائے، ظاہر ہے حضور ہیں. حضور نے فرمایا کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ جی حضور زندہ ہے. بلاؤ اس سے، بلاؤ. تجھ سے راضی ہے؟ تو اس سے راضی ہے؟ کہنے لگی نہیں ناراض، میں ناراض ہوں اس سے. تو ناراض ہے؟ جی. فرمایا معاف کر دے اسے. کہا نہیں میں نہیں معاف کرتی، میرے سے بڑی زیادتیاں کی. اچھا نہیں کرتی؟ پھر نبی ہے نا، حکمت و دانائی تو ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پھر لے آؤ لکڑیاں، تیاری کرو، پھر اس کو جلا دیتے ہیں. ایک میں ہے یہ اور ایک میں یہ کہ حضور نے فرمایا کیا تو پسند کرے گی کہ اس کو آگ میں جیسے ہی آگ کا نام آیا، لکڑیوں کا نام آیا، دل پہ آتا کہ نہیں حضور جلائیں تو نہیں. فرمایا پھر معاف کر، اس سے تو بڑی سخت آگ ادھر والی ہے. کہنے لگے حضور میں نے معاف کیا. ادھر اس کے لفظ نکلے میں نے معاف کیا، ادھر جاری ہو گیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماں کتنا پیار کرتی ہے. آگ میں بچے کو ڈلنا پسند نہیں کرتی. ایک دن حضور پاک تشریف لے گئے تو ایک عورت اس نے صدا لگائی. اللہ کے نبی نے 3 کھجوریں تھیں اندر. عائشہ صدیقہ پاک سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ اندر حضور بس یہی ہیں. حضور نے ایک کو دی، مطلب 3 کھجوریں اس عورت کو دی جس نے آواز لگائی تھی. اس نے حضور کے سامنے ایسے بچے دو نا پاس اپنے اٹھائے ہوئے تھے، 2 بچے ایک ادھر بٹھائے ایک ادھر. حضور دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی وہ منظر دیکھ رہے ہیں. اس نے ایک کھجور ایک کو دی، تروڑ کے بچوں گٹھی کٹ کے ایک ادھی ایکیاں دیتی، اس کھا دی دوئی. پھر دوسری مطلب آدھا پیس سے پہلے آدھا پیس بعد میں دوسرے کو بھی کھلایا. ہون کتنی رہ گئی؟ ایک کھجور رہ گئی. 2 تو ہو گئی نا، ایک کو کھلا دی، دوسری. اب جب اس کو توڑا اپنے لیے کھانے کے لیے تو وہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے. اب اس نے وہی ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، پھر ایک کو پکڑا دیا، دوسرے کو پکڑا دیا. یعنی ایک کھجور کے 2 حصے تھے، آدھی بس خود بھوکی رہی. حضور یہ منظر دیکھ کے حضرت عمر اور حضرت بکر کی طرف یعنی صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا صحابہ کیا کہتے ہو اس عورت کے بارے میں جو بچے سے اتنا پیار کرتی ہے؟ کہہ دیا جائے کہ یہ اپنے بچے کو
آگ میں ڈال دے گی تو کیا کہو گے؟ دوستان گرامی، میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا، عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا پیار کرنے والی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالا جانا گوارا کر لے۔ میرے نبی پاک صاحب لولاک نے فرمایا، او صحابہ، اگر یہ ماں گوارا نہیں کرے گی کہ اس کا بچہ آگ میں جلے تو پھر سن لو، للہ یرحم بعبادہ من ہادہ بولدہا، اللہ کی قسم یہ ماں بڑا پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے، پر اللہ کریم کہیں زیادہ اس ماں کے مقابلے میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رب نے سب سے پہلے اس امت کا پیار اپنے نبی کے دل میں ڈالا ہے جی، ذریعہ ہے نا، امت کا پیار اپنے نبی کے دل میں ڈالا۔ اور کتنا پیار ہے، ہائے ہائے، وہ ہوں گے بے گناہ پر قیامت کو امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، کوئی جرم نہیں ہے پر خود سر سجدے میں ہوگا۔ اور قیامت کا وہ ہولناک منظر خود حضور نے خود بیان کیا کہ جب امت کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، حضور اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ پاک فرمائے گا ارفع حبیبی راس، اٹھاؤ سر، مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضور کہتے ہیں میں عرض کروں گا مالک اس وقت تک نہیں ہوگا معاملہ جب تک کہ میرے سارے امتیوں کو بخشش فرما کے جنت میں نہیں بھیجتے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، امتی کی بخشش کا اصرار کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ یہ کار و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، وہ تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار، آواز آ جائے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے۔ میرا اللہ چونکہ اپنے بندوں سے بڑا کریم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اس لیے میرے رب قدیر نے اپنے محبوب کے دل میں امت کا پیار ڈالا۔ اب سر نبی کا سجدے میں دعائیں نبی کی ہیں، اور رحمت کا نظام نبی کی امت کے لیے میرے رب نے بنا ڈالا ہے۔ بس میری اختتام کی طرف گفتگو جانے والی ہے۔ آج کل خانی 40واں 15واں 20واں 3جا 7واں شب برات، لیلۃ القدر، جمعرات کی دعا، یہ کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے اللہ نے حضور کی امت کے ساتھ عدل والا معاملہ نہیں کیا ہے، فضل والا معاملہ کیا، اور اس فضل کے معاملے کا رنگ کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغفس ینتظر دعوة تلحق من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال النبی علیہ السلام۔ جب تم میت کو قبر میں ڈال کے آتے ہو، اس کی کیفیت اس ڈوبنے والے کی ہوتی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور لوگوں کو کہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ آقا فرماتے ہیں وہ قبر میں جا کر کوئی اور اس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سن لو سارے، میں نے اپنے ابا جی کے لیے بیڈ روم تیار کروایا، اس پہ 16 لاکھ روپیہ لگا۔
میں نے ابا جی کے لیے کار منگوائی، میں نے ابا جی کے لیے یہ کیا. آخر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک. آؤ میرے نبی کا فرمان سنو. حضور فرماتے ہیں وہ قبر میں جانے والا کسی چیز کی اس کو حاجت نہیں ہوتی، وہ انتظار کرتا ہے، صرف دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. کتنی معمولی چیز ہمیں لگ رہی ہے، آسان چیز، پر وہ اس کو اسی چیز کی انتظار. حضور فرماتے ہیں ینتظر دعوتن تلق من اب، میرا باپ میرے لیے کب دعا کرے، او اخ میرا بھائی میرے لیے کب دعا کرے، میرا بیٹا میرے لیے کب دعا کرے گا، میری ماں میرے لیے کب دعا کرے گا. اذا لاحقت ہو کان حب الیہ من الدنیا وما فیہا. حضور فرماتے ہیں جب زندہ مومن مرنے والے شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اب اگلا منظر سننا ہوتا کیا ہے. فانزل اللہ علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا. زندوں کی دعا کی بدولت اللہ مرنے والے شخص کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا. پہاڑوں جتنا. ابھی رک جائیں بیٹا، رک جائیں، میری تقریر ختم ہوگی نا. پھر مولوی تے نہ کر دیں پتر، گھنٹہ لا ہی جانے. اچھا کیا بات کر رہے تھے. فانزل اللہ تعالیٰ اہل قبور پر پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا. تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا دنیا مافیا میں کبھی خوش نہیں ہوتا. وہ سوال کرتا ہے من این لی ھذا، یا اللہ یہ کہاں سے آیا میرے لیے گفٹ. نور بے استغفار ولدک لکا، آج تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا کی. ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیے، یہ صحیح حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اگر دوست ہے تو وہ کہا جائے تیرے فلان دوست نے تیرے لیے توبہ کی. دوست بھائی ہے، تیرے بھائی نے توبہ، ماں ہے تیری ماں نے، تیری بہن ہے، یعنی جو رشتوں کو اس کا نام لے کر بتایا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں اتنا خوش ہوتا ہے کہ دنیا مافیا میں اتنا کسی چیز پر خوش نہیں. اور جس طرح دنیا میں آپ گاڑیوں شاڑیوں پہ فخر کرتے ہو نا، کسی کو لینڈ کروزر پرانے ماڈل دیے ہو تو دوے دن نمی ہوئے تو پھر چابیاں کر لگنا اساں کو لگی ہے. وہی دنیا کی بات کر رہا ہوں، انج نہیں ہے سارے ہیں تو سن پتہ ہے اللہ دے بندے یہ تو چل رہا ہے. قبر میں مردہ وہ فخر کرے گا دوسرے مردوں کے سامنے جسے کثرت سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جسے کثرت سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے. وہ سارے جو قبرستان والے ہوتے ہیں کہتے ہیں فلاں کے کتنا احسان کرم ہے اس پر، اس کے لیے روز تحفے آتے ہیں، روز تحفے آتے ہیں، روز تحفے. حضور نے فرمایا تحفے دی بھیجا کرو مرنے والوں کو. صحابہ حیران ہوئے، جی وہ تم قبر میں تحفے. فرمایا دعا کیا کرو، زندوں کی دعا مرنے والوں کے حق میں بہترین تحفہ ہے. تحفے بھیجا کرو. اور یہ تحفے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. میرا اللہ نہ کبھی چھٹی پہ ہوتا ہے، نہ کبھی وہ ناراضگی پہ ہوتا ہے، نہ کبھی وہ جناب والا اس کا آف ڈے ہوتا ہے، نہ کبھی کوئی ٹائم مقرر ہے کہ اس ٹائم معاذ اللہ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، وہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ کوئی اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کو میں بناؤں نہ کوئی تھکاوٹ نہ کوئی کسی قسم کا ضرور، وہ کائنات کا رب ہے، احکم الحاکمین، قوت والا، طاقت والا، شان والا، علم والا، کرم والا، رحمت والا، فضل والا. وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کو پتہ ہے، لہذا وہ خوش ہو. اچھا ایک ہوتا ہے نا اے بندہ رو شاہ جی اے دو نا، اچھا شاہ جی دو نا، 3-4 باری بندہ دن چ ایک بندے کو لو منگے نا تو تنگ پہ ویندے. میرے حضور فرماتے ہیں صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ سے تم جتنا زیادہ مانگتے ہو وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جتنا تم جلدی جلدی مانگتے ہو نا تھوڑا سا مانگ اللہ ناراض ہوتا ہے. فرشتوں کو کہتا ہے میرے بندے کو کیا ہوا ہے، یہ مجھ سے مانگتا ہی نہیں ہے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے گر قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاوے میرا. تے رحمت دامی پا خدایا او باغ سکا کر ہریا،
بوٹاس امید میری دا ہو جائے میوے بھریا. تو اللہ تعالیٰ ہے وہ سب کرم کرتا ہے. پر ہون پھر گل آخری مقام نہ تسی بھی بیٹھے ہو تے قریشی صاحب بھی جاون تقریر مقام تسی اپنا کام اساں کل جمعہ بھی پڑھانا. کیا ہر بندے واسطے اوپن کام ہے جی جس واسطے جس نے دعا منگی تے اودی قبراں وچ کھاتے کھلے؟ او بولو یہ تے ساریاں نوں خوشی ہو گئی. لو بھائی جی گل ہی مک گئی. اسی مریاں پیچھے پتر دھیاں وے ختم کر سن. حضرت صاحب نہ ایڈی لٹ بھی نہیں مچی ہوئی. کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جن کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے جائیں, انعام کے دروازے بند کر دیے جائیں, کرم کے دروازے بند کر دیے جائیں. میں ان ساروں کا تو نہیں, پر میں ان میں سے جو سب سے بدبخت ہیں ان کا نام بتا دیتا ہوں. میرے حضور نے فرمایا ہر وہ شخص جس کے دل میں میری آل بیت کا بغض ہوا, لو صفن بین الرکن والمقام فقام فسام فقام فصلى ثم لقي الله وهو مبغض لآل بیت محمد ادخلہ اللہ النار. اگر کوئی بندہ ساری زندگی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھے, دن کو روزہ رکھے, رات کو قیام کرے, اور پھر جب مرے تو دل میں تھوڑا سا میری آل کا بغض لے کے مرے, اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈالے. من ابغضنا علی البیت لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا او کما قال النبی وفی روایت حشر اللہ یوم القیامت یہودیہ. حضور فرماتے ہیں جو میری آل کے بغض پہ مرے گا نا, ادھر ادھر پاپا, جو میری آل کے بغض پہ مرے گا, آقا فرماتے ہیں وہ مسلمانہ نال اٹھنا ہی نہیں, وہ یہودیاں نال اٹھے گا. نہیں جی وہ تو داڑھی والے بھی تھے, ان کی تو پگڑی بھی تھی, مدرسہ بھی تھا, سب کچھ تھا. دل میں جمال بیت کا بغض ہوگا, شیطان ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے این وقت وصال آئے گا, اور وہاں سے اس کو ایسا پٹی پڑھائے گا کہ وہ اس کیفیات سکرات کی تلخیوں میں وہ سب کچھ بھول جائے گا. کلمے کا بھی منکر, ایمان کا بھی منکر, اسلام کا بھی منکر ہوگا. اور فرمایا وہ بڑے ہوتا چھٹو میرے غوث پاک, نا غوث پاک دا نا ہے, ساڑیاں محبتاں دا راہ ہے بھی سارے سن لو. ہماری محبتوں کے راستے غوث پاک کے دروازے سے ہو کے جاتے ہیں. جی بسم اللہ. ہم سیدھے سے لوگ ہیں, ہمیں بڑے بڑے لوگ اپروچ کرتے ہیں جی ہمارے سے تعلق رکھیں پر یہ کام نہ کریں, اسی کہنے کول رکھو. ہمارا یہی راستہ ہے جس راستے سے ہم چل رہے ہیں. ہاں غوث پاک تو غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے رب نے میرے سے وعدہ کیا عبد القادر جا, جو تیرا سچا مرید ہوگا کلمہ جب تک نہ پڑے اسے موت نہیں دیں گے. ایمان کا وعدہ. امام زین العابدین اور غوث پاک 11ویں پشت پہ ہیں, حسنین کریمین کی اولاد میں سے 11ویں پشت میں. تو 11ویں پشت اللہ ایڈا پاورفل ہے, تے علی دی طاقتاں دا کی کہنا بھائی, مولا علی کی شانیں کیا ہوں. اس لیے ایک تو یہ گیا حشر اللہ یہودیہ, اللہ قیامت کو بغضی آل بیت کو یہودی کر کے کھڑا کرے. ہاں یہ تھے رام فیل, ڈاکٹر سائمن گل, اسی کیڑا حضرت علامہ مولانا مفتی فلانے صاحب, تو نال کھڑا کس نال اسی ڈاکٹر رافی. جی ایک ہو گیا, ماڑے کدھر گئے پاپے شاپے ماڑے, مسلمان برا کدھر گئے, رشتیاں لانے تپے تھپو تھپ تھپو تھپ تھپو تھپ. انہاں کہنا ہے اس پاسے نہ تک, او پاسا علی نے محباں دا ہے. مہربانی کریں گے یار, تو پھر اتنے پتہ کیا کرے گا, ہائے آج کاش میں مر جاؤں مٹی میں مل جاؤں, کیا کر دوں مٹی میں مل جاؤں. اے تے ہو گیا نا کس کی گل, جڑا اٹھیا ہی کیڑا خبیث یہودی, ایک دوئی کمپنی ہو گئی ان کو. نمازاں روزے, شاہ جی فٹ ہو گیا, پیر جی نمازاں بھی پوری ہوں, سارا کچھ دوڑی پورے شہر دی. ہر آج اتنا آسان ہو گیا ہے خدا کی قسم. میں کوئی گلاں کھریاں کرنا پھر میرے خلاف رولے پیندے نے سوشل میڈیا تے, ماں کئی آدھے قریش صاحب کی آگ لائی نے, پر میں کہہ کراں میں عادت تو مجبور ہاں سچیاں گلاں کرنا. کل 8 میٹر کپڑا چاہیے پاپیو,
3 मीटर ए 5 मीटर ए ते 3 मीटर ए बस फिट। हुण अगला काम है दाढ़ी थोड़ी जी असां तेल भी लाना है, कंघी ते एक नीली जी कंघी इत्थे रखनी ते नाल मसवाक भी रखना है। अब आप खुद मुख्तार हैं, जिसमें चाहो जन्नत पाओ, जिसमें चाहो काफर बढ़ाओ, जिसमें पाओ शिया बढ़ाओ, जिसमें चाहो वाबी बढ़ाओ, तानू कुछ पूछना लाना नहीं। गलत कह रहे हैं तो मैंने कहो जी मुफ्ती साहब गलत कह रहे हो, तो झाई कह रहे हैं तो दंद तले गल जुबान क्यों रखी है? बोलो जने बोलना दो बंदे हो हैं। ये जड़े दाढ़ी मुन्ने ऐ ला कोई शारमी दाढ़ी शड़ी कतरी है ना, मैं तो दिनों दम मुछा भी कोई नहीं है ना, तो कोई है सारे तुसी तो गए हो सारे, थोड़ी दाढ़ी नहीं बात हाँ पक्का ना जी दोज़ख पक्की होते है पक्के। ईमान से बताओ क्या हमारा ये मायार नहीं बन चुका? मैं अगर गलत कह रहा हूं मुझे रोको, क्या नहीं बन के ये तुसी तो भाई जी दुनियादार हो, तो फिर पता है कि इधर मेरी गल सुनो, इधर 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 फिर एक शेर पढ़ देने कदर नबी तो एक ही जान वो दुनियादार कमीने। तू किसको कमीना कह रहा है? जिसकी दाढ़ी नहीं है, जो पैसे कैसे कमाने के चक्कर में मतलब अपनी काम कारोबार कर रहा है, तू इसको कमीना कह रहा है? कमीना तो तू है कि जो दीन के साथ गद्दारी कर रहा है, जो दीन की सच्ची बातें लोगों को नहीं बता रहा, दीन में धोखा कर रहा है। असल मेरे उस्ताद गिरामी फरमा करते हैं पुत्र ए फैसला क़यामती पता लग सी कि दुनियादार कौन है तो दीनदार कौन है। दुनियादार वो होता है दुनिया रखने वाला। हैरत की बात है जिसे हम दीनदार कह रहे होते हैं वो लोगों से जिनको हम दुनियादार कह रहे होते हैं उनसे पैसे ले रहा होता है। तन गल ही नहीं समझ आई हो खुदा दे बंदे हैं जी। तो फिर दसो दीनदार कौन है? एडियां गल्लां ना करो, अमलां दे उत्थे होने ने नबेड़े। ये क़यामत वाले दिन सब कुछ पता लग जाएगा। लिहाजा मेरे मुर्शिदी पाक मेरे सैयदी आकाई पीर हसीनुद्दीन शाह साहब आपका मलफूजा फरमाते हैं पुत्र दाढ़ियां मुनियां मुछा मुनियां तक के ना इश्कां दे फैसले ना कीता कर। क्या पता जैसे तुमको है ते बिल्कुल गया गुजरे ते राती तुसी खराटे मार के सुते हो ते ओ आमना दे लाल दियां यादां दे विच मोहब्बतां च आवां पर पर के रो रहे हो। आप ये मत करें कि भाई फलां क्या है और फलां क्या है। बस ये कब पता चलेगा? बोलो भाई कब पता चलेगा? क़यामत वाले दिन। अच्छा जी, तो बहरहाल मैं बात कर रहा था कि क्यों जी नमाज़ा सुक्का सुक्का लंघ गया ना जी, दाढ़ी भी पूरी, सारा काम पूरा। इधर सुनियो, इतने में ऐलान होएगा वाकिफुहुम, रुक जाओ, कहां आगे जा रहे हो? रुको, अभी जन्नत के दरवाजे का आखिरी मंजिल और आखिरी स्टेज और आखिरी क्वेश्चन यहां पर रहता है। इन्नहुम मसऊलून, अभी तुमसे पूछा जाएगा, कुछ अभी सवाल किए जाएंगे। इमाम सयूती, दीगर इमाम तबरी, कुर्तुबी, कई लोगों ने लिखा है कि वो कहेगा यार मेरे तो सारे मसले क्लियर है, मुझसे अभी क्या पूछा जाना बाकी है। ऐलान होगा वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलूना अन विलायत अली व अहले बैत। इसे रोको और इससे ये पूछो बाकी नमाजें रोजे तो सब किए पर अली से इश्क भी किया है, अहले बैत से मोहब्बत भी की है। अगर नहीं किए उठाओ, उठाकर इसको डाल दो जहन्नुम में। ऐसों को जन्नत की और जन्नत को ऐसों की कोई जरूरत नहीं है। तवज्जो है ना? इसीलिए तो फिर हम ये कहते हैं, कहते रहेंगे कि मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है, मौला अली की जान है, खूने रसूल है, मौला अली की जान, मौला अली की जान है, खूने रसूल है, आले नबी का प्यार है, ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है, ईमान की जिंदगी। अगर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, अगर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल
اصل گل ہے کہ اسی کہنے ہیں داڑیاں ضرور رکھو، پگڑیاں بھی پاؤ، مسواک بھی مارو، مدرسے بھی چلاؤ، سارا کام کرو، پر یزیدی بن کے نہیں، حسینی بن کے کرو۔ یزید کا نام لے کے اگر کرو گے تو جتیاں نے اتنے بھی بات سمجھ گئے؟ تو ہن ہر بندہ اپنے دل کو پوچھے نہیں یزید تو بڑا اچھا تھا، لیکن جی شہزادہ تھا، فلانا تھا، ادھر وہ ایک دیر ٹی وی تو اس نے میری ڈیبیٹ سنی ہونی، وہ لگے مولوی جناب یزید تو یہ تھا، میں کہا چپ کرو یزید دیا بچہ۔ اچھا اس نے نہیں پتا کہ ایک مفتی نے کہانی کیڑی پائی، اوتھے ہی رولا پہ گیا، یہ کیا ہے جی، کیا بدتمیزی ہے، یہ دیکھیں یہ کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی لینگویج ہے، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کر رہا ہے۔ میں چپ کر کے سننا لگیا، جس نے وہ تپ رہا نا تو میں اینکر آ کے میں کہ تھوڑی دیر پہلے تو کہندے سی جنتی ہے تے جنتیاں دا پتر بنے چ تن تکلیف کیویں؟ میں ہاں بے ایمانا تیرے بھی اندر تخت شعور چ یہی ہے کہ خبیث سی ہو، وگرنہ میں نے کہا تو مجھے حسین کا پتر نہ کہے، پتر تو بہت بڑا رتبہ ہے، تو مجھے کہے حسین دیا نوکرا، نا 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 نوکر بھی بڑا درجہ ہے، تو مجھے کہے حسین دیا کتیا ہیں، تو حسین پاک کا کتا بھی کہے گا تو میں کہوں گا زندہ باد۔ واہ بھائی وہ کیا حسین کیا ہستی ہے کہ جن کا کتا ہونا بھی باعث شرف ہے، جن کے در کا گدھا ہونا بھی باعث کمال ہے۔ اس واسطے بندہ یاریاں اتھے لاوے نا۔ اچھا سارے بندے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جنتی ایمانوں کے سردار ہیں، بی بی پاک جنتی عورتوں کی ملکہ رانی ہے۔ وہ تو پورشن دو ہی ہیں یا کڑیاں دے یا جنیاں دے، تو کڑیاں والے پاسے امی تے جنیاں والے پاسے پتر۔ حضرت صاحب تسی کتنے جاسو؟ جنت جانے کی تاول اور آل نبی سے ویر، وارے ملا کیا مچایا ہے تو نے یہ اندھیر، ایسی لٹ مچا کے رکھی ہے۔ اور جدوں سچیاں گلاں کریے اے شیعہ ہو گئے، اے رافضی ہو گئے، او بھائی کہہ دے رہو، میں نے تو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہمیں شیعہ نہیں رافضی یہ چھوٹا، تم کو ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، کافر ہو گئے، اساں علی علی پھر بھی نہیں چھوڑی، ہم نے ذکر آل بیت پھر بھی نہیں چھوڑی۔ تے اے بھی نہیں کہ سیداں دی محفل تے تاں ساری دنیا پتہ ہے جتھے کوئی تنگ بیٹھے ہو نا اسی اوتے اور دبا کے ذکر آل بیت کرنے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جرت دی ہوئی ہے اور اللہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہوا ہے، اس نے عقیدت، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ دنیا بھی اور عقبہ بھی آل محمد کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم زہرا پاک کے در کے نوکر ہیں، زہرا پاک کے در کے غلام ہیں، ہم حضور کی دھی رانی کے پتروں کے پیار کرنے والے ہیں، ان کے بچوں سے پیار کرنے والے، ہم سادات کا ادب کرنے والے لوگ ہیں۔ بس اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اور میرا آخری پیغام، تسمیاں ضرور پڑھو، داڑیاں ضرور کنگیاں مارو، سنت اس میں منکر بھی نہ بنو۔ چھڈو جنے اللہ دے بندے بڈھے بڈھے ہوئے ہون، اس موسم وچ بھی تسی ہون عمریاں چ داڑیاں مناندے ہو، حضور کی سنت کے بال اٹھا کے گڈروں میں باندھتے ہو، خدا تعالیٰ کے سامنے جاؤ گے، حضور کے سامنے جاؤ گے، چھڈو انہاں چیزاں نوں۔ عمر ہو گئی، آؤ ایسا چہرہ بنائیں کہ قبر میں جائیں حضور دیکھ کے خوش ہو جائیں کہ میرا غلام آیا۔ میں کسی کو نفرت نہیں کر رہا ہوں جن کی داڑیاں نہیں ہیں، میں میسج دے رہا ہوں، باقی میں بڑا گنہگار آدمی ہوں، میں خود، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے جی ہمیں یہ وہ، بس میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور ایسے ہزاروں نوجوان ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں الحمدللہ فقیر کی تقریریں سن کر جنہوں نے کئی غلط کام چھوڑے، داڑیاں رکھی، والدین کے کئی منکر تھے، نافرمان تھے، الحمدللہ ہماری تقریروں سے اثر ہوا۔ کئی والدین ہمیں فونے کر کے کہتے ہیں میرا پتر بہوں میرے مخالف سی ہن سی تواڈے نال لگے تے اج میرا مطیع و فرمانبردار ہو گیا۔ تو ہمیں یہی ہم آپ سے کہیں گے، خدا کے لیے آئیں، دین کی طرف آ جائیں۔ یہ زندگی ہے، یہ سب کچھ 50 کنال ہی اسی نے اتھے ہی رہی، وہ جانا اتھے ہی ہے۔ او غیراں دے محلے، غیراں دا محلہ سمجھدے ہو، او قبرستان اتھے 2 فٹ ادھر یا 2.5 فٹ، وہ بھی ناپتے نے، او پاپیو ادھر سارے تو پہلے کیا کہتے ہیں اجی وہ ناپ کرو نا کفنا، پھر کفنا ہی مار دینے، تہاڈا من نہیں پتہ رواج، اسیں پاسے ہیاں کردے چوڑا کتنا ہے اے تو گنڈ ماری، کیا جی اسی طرح کرنا، یا رسی دی گنڈ مارنا تو یہ استی، تو اے پہلی گنڈ انج ماری تو دوئی گنڈ انج لمبی پکڑ لیا، ہمیں لمبا کتنا ہے اتنی تو اس رسی دی گنڈ ماری۔ انہاں دوواں دے نشانہ دے درمیان کے کردے نے قبر کھندے نے، نہ زیادہ کھلی ہے، خجی جاز آیا ہوندی ہے، او ظالموں اس دی کوٹھی صرف 15 کنال دی، اکھے نہ اتھے ہی رہ گئی ہے۔ بس بس یہ ہے زندگی کی کل حقیقت، جس کے لیے ہم فرعون بنے پھرتے ہیں،
मुलाजम हो तो मुलाजमों को हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि हम उनके खुदा बन गए, औलाद के ऊपर गुस्से डाल रहे हैं, उल्टे पुल्टे काम हम लोग कर रहे हैं। किसके लिए? इसके इस बेसुबाती दुनिया के लिए। आओ आज के दिल में एक दर्द दिल में हो जगाओ, क्या पता कल किसकी है और किसकी नहीं है। तो फिर केड़े केड़े दिल से मैं हाथ नहीं खड़ा करूंगा, पर अगर दो तीन हजरात ऐसे हैं अगर वो सच्ची में हाथ खड़ा कर दें कि वो चेहरे पे दाढ़ी से जाएंगे, मेरा दिल बड़ा हो जाएगा। लेकिन बाकी दिल में ही जो कर लें कि इंशाल्लाह हम चेहरे पे दाढ़ी से जाएंगे। तू तो पुत्र चासी ना, तू तो उसने देखो माशाल्लाह ये बंदा साउंड वाला है, इसको इसने वादा किया था उसने हरीपुर में, माशाल्लाह इसने रख ली है। अल्लाह आपको खुश रखे। तो अल्लाह ताला आपको सलामत। और भी यार मैं किसी से ये नहीं कहता कि तुम करो, बस दाढ़ी रख लो हुजूर की सुन्नत समझ के। तो फिर पता है कि ए पैगाम ने सारी चीजों का निचोड़ वो क्या है, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। अज़ाने दी जो नमाज़ें पढ़े जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा, सजदे किए जा। अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। अल्लाह ताला शाह साहब के जुमला पसमानगान को सब्र अता फरमाए। अल्लाह करीम उनके साहबजादगान को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह इन दोनों सैयद बरादरान को इत्तेफाक इत्तेहाद, इनकी औलादों को हमेशा के लिए अमन सुकून वाली जिंदगियां अता फरमाए। और अल्लाह ताला इन घरों में भी अपनी खैर और बरकत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात, ये जो सामने खाने शाने रखे जाते हैं ना, ये खाने रखने जरूरी नहीं है दुआ के लिए, ताहम रख दिए जाते हैं कि जिस खाने पर अल्लाह का कलाम हो उसमें बरकत आ जाती है। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रसूलुल्लाह अलैहि वक़द फस्सल लकुम मा हल्लल्लाह। अल्लाह फरमाते तुम्हें क्या हुआ उन चीजों में से नहीं खाते हो कि जिन पर अल्लाह का नाम आ गया है। तो ये अल्लाह का नाम इन पर इसलिए लेते हैं कि इनमें क्या आ जाए बरकत। बाकी दुआ अल्लाह दिल के खुलूस से सुनता है, कबूल करता है, वो हलवे मांडे देख के नहीं करता। ये नेमतें अल्लाह ने दी हुई हैं, अगर इनको तकसीम कर देंगे लोगों को, गरीबों को, या वैसे आप मुसलमानों को खिला देंगे, ये भी जहन में कॉन्सेप्ट जहन में रखें। लोग कहते हैं अमीरों को खिलाने का सवाब नहीं हो। भाई अपनी तरफ से शरीयत मत बनाओ। बुखारी शरीफ में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ये पसंद करता है कि अल्लाह की राह में खाना खिलाया जाए। वहां गरीब अमीर की बात ही नहीं। अलबत्ता अमीरों को खिलाने के मुकाबले में अगर गरीब हाजतमंद भी हो तो उसको ज्यादा सवाब जरूर है। और ये भी नहीं है कि भाई परिंदे आके पानी पाओ बाकी तक जड़े बंदे पे भूखे मरन, ये भी नहीं है। सबसे ज्यादा फजीलत इंसानों को खिलाने की। बाकी अल्लाह ने दिए तो बाकी करें। 16 लाख मरतबा खत्म शरीफ अस्माउल हुस्ना कुरान मजीद के खत्म हुए हैं, लातादाद मरतबा सूरतुल मुल्क दीगर। ये शाह साहब ने मुझे दे दिया, मैंने ले लिया, पढ़ लिया। सैयद रजा शाह साहब कई साल सवाब के लिए। पर मेरे उस्ताद फरमाते हैं पुत्र तुसी ना ही बयान करो, बयान ना भी करो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जिसके सामने पढ़ा है ना उसे पता है कि किसने कितना पढ़ा है। अगर ये इसलिए पढ़ा जाए कि और लोग भी इससे रीस हासिल करें कि यार हमने भी ज्यादा पढ़ने तो ठीक है, बाकी जो है ना इसका ऐसा इतना कोई बयान करने का फायदा नहीं। दुआ फरमाएं सारे एक दफा फातिहा 3 दफा कुल, ताकि आपकी तरफ से भी ईसाले सवाब हो जाए।
جو کلام مجید آپ نے پڑھا ہے وہ میرے ملک فرمان قبول کیا فی سبیل اللہ۔ اچھا، جتنے کام کاج والے حضرات ہیں پردے میں، میری بہنیں مائیں، سب کام چھوڑ دیں۔ میں کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کروں گا، تقریر میں نے لمبی کرنی ہوتی ہے، دعا میں خلوص سے جتنی دیر کریں، کسی کا ہاتھ ایسے ایسے نہ ہو، کسی کام کی طرف توجہ نہ ہو، سر جھکا ہوا ہو، ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ، کیونکہ بادشاہ کائنات کے سامنے ہاتھ پھیلیں اور ہمارا دل کہیں اور ہو، ایسے نہیں۔ یہ عام وقت ہے، اس وقت میں جتنا، یہ سب بعد میں آ جائے گا، تھوڑی دیر ہے، چند جو ہے نا وہ منٹس میں نے گفتگو یہ کرنی ہے دعا، لیکن خلوص سے کرے۔ اور کبھی ہاتھ تھک جائیں دعا کرتے ہوئے تو ایسے نہ کیا کرو، یہ توہین ہے اللہ کے دربار میں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیا کر لیا کرو، یوں کر کے ہاتھ نیچے کر لو، بس کوئی کھاتا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔